اور جبل اوت کی جو بہاریں ہیں، اگرچہ کسی کے ذہن میں آئے وہ تو ایک پہاڑ ہے، چٹیل میدان ہے، نہ وہ سبزہ ہے، نہ وہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، میرے عزیز وہ ہمیں ایسے صاف نظر آتا ہے۔ اگر رسول اللہ کے کسی غلام سے پوچھ کے دیکھیں جس نے وہاں جبل اوت کا نظارہ کی ہے، وہ آپ کو بتائے گا اے لوگوں، اوت کے مقام کی جو بہاریں ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ کیفیت وہی ہے کہ جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ جو بندہ جبل اوت پہ جاتا ہے، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کے صحابہ سے وہ پیار کرتا ہے، حضور کا سچا اور مخلص اور محب امتی ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا اے لوگوں، جب میں وہاں گیا تو مجھے عبداللہ بن جحش کی دعا بھی محسوس ہوئی، جب میں وہاں گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے عاشقانہ ادب بھی مجھے نظر آئے، جب میں وہاں گیا تو حضرت سیدنا عمر بن جموح کی مجھے وہاں کی جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے لیے قربانیاں دی، مجھے تو وہ سارے نقشے وہاں سامنے نظر آئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، غزوہ احد کی کبھی تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھو، حضرت عبداللہ بن جحش نے ایک دن پہلے یہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ کل میں یہ چاہتا ہوں کل میں زیادہ سے زیادہ کافروں کو ماروں اور اتنا میں لڑوں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرے اعضاء بکھر جائیں، کوئی عضو کسی جگہ پہ ہو، کوئی کسی جگہ پہ ہو۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن جحش، جب تمہاری گردن کٹ جائے گی شہادت کا رتبہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اتنی بڑی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا یار اس لیے کر رہا ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا میرا رب میرے سے سوال کرے گا اے عبداللہ بن جحش تو نے یہ قربانی کیوں دی ہے، تو میں صرف یہی کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کے نام کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ اب کبھی غزوہ احد کا نقشہ پڑھ کے تو دیکھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ کے تو دیکھو، اس قدر انہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ اپنی قربانیاں پیش کی کہ جب لاشوں کو بعد میں اکٹھا کیا گیا، پہچان کے لیے ورثاء کو بلایا گیا، حضرت انس بن نضر کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ ان کی بہن نے ان کی صرف ایک انگلی سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے تو اس قدر قربانیاں دی، اور جو بھی جبل احد پہ جاتا ہے اسے حضرت سعد بن ربی کی مسکان نظر آتی ہے، اسے حضرت انس بن مالک کے چچا انس بن نضر کو مسکراتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے وہ بندہ اس کو گویا کہ دیکھتا ہے، اور اسے جب وہ وہاں جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جس کی ابھی نئی شادی ہوتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے حضرت حنظلہ کی وفاداری بھی سامنے آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان کی نئی شادی ہوتی ہے، شب زفاف گزارتے ہیں، صبح حکم ملتا ہے کہ غزوے کے لیے جانا ہے، تو حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے چھوٹ تھی، جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے وہ نہ آئے، لیکن اس نے ایسا کوئی پیچھے ہیلا بہانہ نہیں کیا، حضور کے حکم پہ چلے گئے، حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کیا، کہیں غسل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ غزوہ احد کے موقع پہ جا کے جب شہید ہو جاتے ہیں، جب باندھ میں لاشیں اکٹھی کرتے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، قربان جاؤں غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ کی اس طرف چلے جاؤ، حضرت حنظلہ کی لاش وہاں موجود ہے۔ جب صحابہ اٹھا کے لے آتے ہیں، بڑا عجیب منظر اور حیران کن منظر دیکھتے ہیں، دلکش منظر دیکھتے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش جب اٹھاتے ہیں تو پانی ٹپک رہا ہے۔ بھلا پہاڑ کے ارد گرد پانی کہاں سے آیا؟ وہاں تو بارش بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے صحابہ سن لو، میرے اس غلام نے میری تابعداری کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے غسل تک کرنے کی دیر نہیں کی تھی، بغیر غسل کے چلے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دینے آئے تھے۔ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اگر کسی کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے تو رسول اللہ کے غلام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20ویں صدی کے اندر جب عراق کے بادشاہ کو اور مفتی کو یہ خواب آیا کہ دو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قبور کے قریب سیلاب پہنچ چکا ہے اور انہی خواب میں یہی صحابہ نظر آئے، فرمایا ہماری قبروں کو منتقل کرو۔ اس شرعی عذر کی وجہ سے جب حج کا موسم تھا، ساری دنیا اکٹھی تھی، جب ان کی قبور کو منتقل کرنے کے لیے قبروں کو کھودا گیا تھا، جسم تو دور کی بات ہے ان کے کفن بھی سلامت تھے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔